جی بالکل، ڈیفینس کے علاقے میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے مختلف وقتوں میں پیش رفت سامنے آئی اور کافی ہائی پروفائل کیس ہے۔ ارمغان نے مختلف جو ہے تفتیش میں اہم انکشافات کیے۔ اب باقاعدہ ارمغان کے جو والد ہیں کامران اصغر قریشی، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر، ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، اول دن سے آپ لوگ تفتیش کر رہے ہیں، اگر میں شروع سے آپ ارغوان سے لیتا ہوا ہوں تو کیا کیس کہاں تک پہنچا ہے اور کیا کیا اس نے اب انکشافات کیے ہیں؟ تھوڑا سا پہلے اس کا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں اس میں جو شروع میں سے جہاں پر یہ ایپیسوڈ ہوئی تھی، ریڈ ہم نے کنڈکٹ کیا تھا، وہاں سے لے کر اس کیس کو ابھی تک اس میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں تمام جو مرکزی ملزمان ہیں ان کی گرفتاری ہے۔ 2 مرکزی ملزمان ہیں وہ گرفتار ہیں۔ پھر اس میں جو اینی شاہد ہیں جو وہاں پر اس کے بلڈ اسٹینس کے ان کے جو وٹنسز ہیں، یہ کیونکہ ایک چین آف ایونٹس تھا، یہ چین آف ایونٹس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کڈنیپنگ کا بھی کیس تھا اور یہ مرڈر کا بھی اس طریقے سے کیس تھا کہ اس میں کافی ایونٹس ہوئے ہیں۔ اب ان ایونٹس کے اپنے اپنی وٹنسز ہیں، اس کے ایک ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں، تو اس میں یہ سارے ٹیکنیکل ایویڈنس اس میں اکٹھے کیے گئے ہیں، اس میں وٹنسز جو ہیں وہ ان کے بیانات لیے گئے ہیں۔ پھر اس چین آف ایونٹس کو ساری اس کی جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو اسٹریم لائن کیا گیا ہے لیگل پروسیجر کے تھرو۔ اب اس میں مزید اس میں پھر جب یہ گرفتار ہوا ہے تو ریمانڈ کے دوران اس سے جو ہے وہ چیزیں جو ریکوری تھی ان کے جو وہ کی گئی ہے۔ اور اس میں ابھی مزید کیونکہ اس کے اوپر کافی جب ہم نے ان کے اوپر ریڈ کیا تھا تو وہاں سے ویپنز نکلے تھے، تو مین تو ہم مرڈر کی اور اس کی جو کڈنیپنگ کی جو ایپیسوڈ تھے اس کو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ویپنز کی ایک کیونکہ ایک انٹولڈ سٹوری جو ہے وہ اس میں رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے ڈرگس کا ایک کنیکشن آیا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ اس کی ملزم کی پریویس ہسٹری ڈرگس کی تھی، تو ڈرگس پہ تو ایک سیپریٹ کام چل رہا تھا۔ اس میں جو ویپنز کا تھا، ویپنز پہ ہم بھی کام کر رہے تھے، اس میں سی ٹی ڈی بھی کام کر رہی تھی۔ ابھی ویپنز کے کنیکشن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ان کے والد کو کچھ ایویڈنسز ہمیں ملے کہ یہ دوران انٹیروگیشن ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کچھ ویپنز ان کے والد بھی لے کے آئے تھے، تو وہ پھر ہم نے جب اس کو پروسیڈ کیا تو ہم نے یہ ہمیں ایویڈنسز ملے کہ یہ ویپنز جو ہیں اسی کے فادر نے اس کو دیے، نہ صرف دیے ہیں بلکہ ان کے لیے ٹرین بھی کیا ہے، اس میں چیزیں بھی بتائی ہیں، اس کو خود ویپنز کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ فادر نے وہ ویپنز اس کو کچھ جو ہے وہ بتائے ہیں، پھر ان کے جو ویڈیو ایویڈنسز ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو ہم نے پھر اس میں کلیکٹ کی ہیں۔ تو ابھی اس کے علاوہ جو ڈرگس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس کے فادر کی کنائمنس بھی ہے ڈرگ ریلیٹڈ، اس کی اپنا پریویس ہسٹری بھی ہے کہ یہ نارکوٹکس کے ساتھ سیلنگ کے ساتھ یہ وابستہ رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں میں ویپنز میں اور ڈرگز میں ان کا اسٹرانگر کنیکشن آیا ہے۔ ادر دین ڈیٹ ہم مزید انٹیروگیشن ان سے کریں گے کہ ان کا فردر جو اس کی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کیا ان کا عمل دخل رہا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ارمغان سے کتنی مشکلات ہوئیں آپ کو انٹیروگیشن کرنے میں، اور آپ لوگ کو یہ اندازہ تھا جس شخص کو آپ نے پکڑا ہے تو اس کے بعد پے در پے اتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف الگ الگ جو ہے پارٹیشنز ہو جائیں گے اور مختلف اس کے اندر ڈرگس بھی آ جائے گا، ویپنز بھی آ جائیں گے اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ اس کو سامنے آئے گا آپ کے؟ دیکھیں ہمیں جو چیز اندازہ تھا وہ یہ اندازہ تھا کہ یہ بیسیکلی جو ٹارگٹ ہے یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس کی جو ہم نے پروفائلنگ کی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی ہمیں ڈفرینٹ تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ریڈ کے بعد انفولڈ ہوئیں، جیسے ویپنز کا بھاری تعداد میں ملنا، ان کا ویپن کو پولیس کے اوپر استعمال کرنا، پھر وہاں سے کالنگ سینٹر کا گھر کے سیٹ اپ میں سے کالنگ سینٹر کا اس کی ڈسکوری ہونا، تو کچھ چیزیں کافی چیزیں ہیں جن میں جو ہے وہ، اور یہ ان یوزول ایونٹ نہیں ہے، یہ یوزلی ہو جاتا ہے۔ آپ کسی پریمیسز میں ریڈ کرتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں بعد میں کافی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، تو وہ آپ متعلقہ ادارے ہیں ان کو لکھتے ہیں کہ وہ اس کی کوگنیسنس لیں اور اگر کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے اوپر اپنی تحقیقات کریں۔ تو باقی اس میں کیونکہ یہ جو ملزم ہیں وہ خود ایک ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ نیچر کا ایک وہ ملزم ہے، اس سے تفتیش کے دوران میں اس سے یوزول ٹیکٹکس نہیں لگائے جا سکتے، اس میں اب یہ ایک ایجوکیٹڈ ہے، یہ اچھی جگہ کا پڑھا ہوا ہے، ان کا جو کام ہے وہ ٹوٹلی فارن کنٹریز میں جو ہے وہ لوگوں کو ٹریپ کرنے کا ہے۔ اگر جو لوگ ایجوکیٹڈ لوگوں کو ٹریپ کر کے ان سے کارڈ کالنگ کروا رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود ایک مطلب اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ کسی کو ایزیلی
فراڈ کر سکتے ہیں، اس کے پیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے ممالک میں جن ممالک میں ان کو اویئرنیس بھی ہوتی ہے، تو ان کو ٹیکنیکلی کھولنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. تو ان کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ٹیکنیکس لگتے ہیں، ان کے ساتھ سیم پولیس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ نہیں لگتی ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل ٹیکنیکس بھی امپلائی کی جاتی ہیں، تب جا کے یہ کسی پیج پر آتے ہیں. تو کوئی ہم ان سے جو ہے وہ انٹروگیشن کے دوران بول سکتے ہیں، ان کو اپنی رائٹس کی اویئرنیس ہوتی ہیں، یہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ روٹین کے ٹیکٹکس جو پولیس روزمرہ کے کیسز میں سم ٹائمز لگا جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ لگانا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس کی والد کی جو ہے گرفتاری عمل میں آئی ہے، تو ان سے کوئی مزید چیزیں سامنے آئی ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل بھی دیکھتے ہیں ہم کہ وہ سوشل میڈیا پہ یا تمام تر اداروں کو، مختلف ڈپارٹمنٹس کو نشانہ بناتے ہیں. تو آپ لوگوں کے جو کچھ کیسز سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو مزید اس میں کیا تفتیش کی گئی ہے؟ دیکھیں، پرائمری تفتیش تو ان سے ویپن کی ہم نے جو ہے وہ کی، اور وہ اس کے اوپر ہوگی، ایویڈنس بھی اسی کے اوپر ہے. اب مزید ہمارے پاس جو ان کی ڈیفینیٹلی کچھ فورینزکس کے لیے ہم چیزیں بھیجیں گے، اگر اس میں سے کوئی شواہد ہمیں کسی اور طرف لیڈ کریں گے، اس جرم کے میجر جو ہمارا جو کیس ہے اس پہ کریں گے، تو ہم اس طرف بھی بات کریں گے. تو ابھی اس میں جیسی بھی پیش رفت ہوگی اکارڈنگلی میرے خیال میں وہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ ان کی انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے. ارمغان اور شراز ان کو سزا ہوگی؟ آپ لوگ کے پاس شواہد چیزیں اس طرح کی آپ لوگوں نے تمام تک گراؤنڈ بنایا ہے کہ ان کو سزائیں ہوں؟ جی ہاں، انشاءاللہ. ہم دیکھیں پروسیکیوشن کے اوپر ہم تو بلیو کرتے ہیں، پروسیکیوشن نے بھی اس میں کافی ہیلپ کی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ٹیمز بنی ہیں، ڈی اے جی صاحب نے اس کے اوپر کافی خود سپروائز کی ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب نے سپریٹ سپرویژن کی ہے، آئی جی صاحب نے پرسنلی سپروائز کی ہے. اس میں پھر گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپرویژن رہی ہے، تو پروسیکیوشن نے بھی اس میں ہیلپ کی. تو میرے خیال میں جہاں پر اتنی زیادہ ایک سپرویژن کا لیول اور اس کے اوپر وہ چیک رکھا گیا، اس میں لوپ ہولز کم رہیں گے، اور اس میں جتنی بھی پروسیکیوشن کا جو کیس ہے وہ انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ اسٹرانگ بنے گا، اور اکارڈنگلی ان کو جو ان کا ڈیو ہے، جو ان کی سزا ہے وہ ملے گی. جو ان کے والد ہیں، ایسے کیسز ان پہ ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی یا ضمانت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، یہ تو عدالت بتا سکتی ہے، اور پروسیکیوشن سے جب ہم ان کو پروسیکیوٹ کریں گے وہ بتائیں گے. ہمارا کام ہے جو ان سے چیزیں نکلیں وہ آگے ہم ایویڈنس اپنے دے دیں گے. دا ریسٹ از ود دا پروسیکیوشن، اور جو کورٹ کے اوپر ہے کہ اس کو کس طریقے کی کنوکشن کہاں تک لے کے جاتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ جتنا بھی میکسیمم ایویڈنس کلیکٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم لنک کریں، اور وہ ٹائملی کلیکٹ کر کے آگے ہم بھیج دیں. آپ بھی بیسیکلی آفیسر بھی ہیں لیکن آپ کی پرسنل لائف بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، تو کوئی ایسا پیغام دیں گے کہ جو پیرنٹس ہیں یا بچے ہیں جو دیکھ رہے ہوں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیرنٹس کے لیے چیز جو کہنے والی ہے وہ یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ان یوزول چیز اگر آپ کے بچے کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ ڈرگز میں ہیں یا اس میں کسی بھی ایسے کام میں ہیں جس کے اوپر قانون منع کرتا ہے، تو اس کو نارملائز نہ کریں. بچوں کے لیے اس کو نارمل نہ سمجھیں، اس کو ایک اب نارمیلٹی سمجھیں، اور اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ان کو نقصان دے گی. اس کو صرف یہ دیکھے کہ دیگر لوگوں کے بچے جو ہے وہ کرتے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے بچے بھی کر لیں، یا بچے ضد کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. ان کو دیر اینڈ دین سپروائز کریں، ان کے اوپر اپنا کنٹرول لے کے آئیں جب تک، بلکہ ایون کہ جو ریاستی ادارے ہیں یا کوئی ہیں ان کو ساتھ لے کے ان سے رپورٹ کروائیں ان چیزوں کو. فار ایگزامپل اگر بچے بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ ریاست ان کو پکڑے، آپ بتائیں اس کو، ان کو بجائے ان کو چھپانے کے ایسی چیزوں کو ایکسپوز کریں. آپ ان کو ایسے بچے جو ڈرگ ریلیٹڈ ہیں، ویپن رکھ رہے ہیں، ویپن لے کے آ رہے ہیں، اب اس کیس میں تو جو ایکیوز ہے اس کے تو والد خود ویپن لے کے آ رہا ہے، ویپن سکھا رہا ہے بچے کو. تو آپ جب اس طرح کی ٹریننگ اور گرومنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ غیر قانونی ہے، میں بلکہ صرف بچوں کے حوالے سے نہیں، آپ کو کمیونٹی پولیسنگ کے کنٹیکسٹ میں یہی بتاؤں گا کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ رپورٹ کریں متعلقہ اداروں کو، نہیں ہونے دیں، اس کو نارمل نہیں سمجھیں کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ غیر قانونی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارمغان اور جو ان کے والد ہیں، ہم دیکھتے ہیں اب لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جو ہے پہچاننے سے انکار کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا، تو یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پری پلان چیزیں ہو رہی ہیں یا واقعی وہ اپنے والد سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک فیملی سپلٹ کا شکار ہے، یہ آلریڈی بروکن فیملی ہے. ان کی والدہ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، والد نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. اب جب ان کے درمیان میں آلریڈی ایک سپلٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو کانفلکٹس ہیں، اور اگر وہ بیک گراؤنڈ نہ ہوتا تو پھر اس کو اسٹریٹجی سمجھا جا سکتا. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی ان یوزول بات نہیں ہے، ان کا مس ٹرسٹ کا ایشو ہے فیملی کا آپس میں.
ان کے والد جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور جہاں جہاں بھی یہ گھومتے ہیں، بہت ان کا رویہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں، ابھی کیسا رویہ ہے ان کا؟ دیکھیں سائیکولوجیکلی تو یہ ایک ایگریسو نیچر کا ایک انسان ہے، جس نے پرسنالٹی ان کی ایگریسو نیچر کی ہے۔ اس میں جو انہوں نے بیٹے پہ بھی تشدد کرتے رہے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر بھی تشدد کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو جتنے بھی اوپینین ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں، وہ فار فیچڈ ہیں، ان کا ریالٹی سے بھی سم ٹائمز ان کا تعلق نہیں ہے۔ فردر یہ ڈرگز یوز بھی کرتے ہیں، اور اسی ورڈ میں اسے انہوں نے آگے پھر اس کی کمائی کو یہ کوئی اتنا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کچھ حلال ہے حرام ہے، کون سی کمائی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے۔ تو جب ان کے درمیان میں ایسی چیزوں کی بائیفرکیشن ہی نہیں ہے، تو ان کا جو ایک اوپینین ہے وہ ایک بڑا ڈسٹورٹڈ قسم کا اوپینین ہے، جو ریالٹی سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہے۔ تو یہ ایک ایسا بندہ ڈیفیکلٹ ہے ہینڈل کرنے کے لیے، لیکن اس میں ایسا بندہ جب تک خود اپنے لیے رہتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا ایگزسٹنس یا اس کے ایکشنز دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو وہ اس کو ریسٹرین کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ان سے جو ہے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے۔ خود تو دیکھیں وہ ایک ہیڈونسٹ قسم کی ایک لائف گزار رہے ہیں، جس کو ایک مطلب ایک ایسی لائف ہے جس میں ان کے لیے مطلب وہ ایسی لائف سیکھ کرتے ہیں جس میں وہ ان کے لیے منشیات کا استعمال ہے، ان کے لیے جائز ناجائز چیزوں کی کمائی کے کوئی تفریق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی مطلب خواتین کے معاملے میں اسی طریقے سے ان کی دلچسپی جو ہے وہ غیر فطری ہے، اس میں آپ جو ہے وہ شادی کے انسٹیٹیوشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی آسپیکٹ ان کی لائف کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کسی ریالٹی کے ساتھ ایک نارمل لائف کے ساتھ سنک ہی نہیں کرتا، تو وہ ڈیویٹ کیا ہوا ہے، بالکل ایک طرف لے کے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک ایسا بندہ بڑا ایک مشکل ہے ہینڈل کرنا، لیکن کیونکہ لا ہے تو لا تو اپنے کورس جب ڈیفائن کرتا ہے تو لوگ اسی ٹریک پہ پھر وہ آ جاتے ہیں۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ اس طریقے سے اس کو نیب کرنے سے، اس طریقے سے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی ول ریفارم آلسو۔ جی بالکل، یہ تھے ایس ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر، جو ڈیٹیلز میں اس کیس کے حوالے سے روشنی ڈال رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں اور ہر ممکن کوشش یہی کی جا رہی ہے جو اس واقعے میں ملوث ملزمان ہیں ارمغان اور دیگر ملزمان، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔